کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 101۔ ایک بادشاہ کا وعدہ۔ میں شفقت اور عدل کا گیت گاؤں گا، اے خداوند میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا، تو میرے پاس کب آئے گا؟ گھر میں میری روش خلوص دل سے ہوگی، میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا۔ مجھے کج رفتاروں کے کام سے نفرت ہے، اس کو مجھ سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ کج دلی مجھ سے دور ہو جائے گی، میں کسی برائی سے آشنا نہ ہوں گا۔ جو در پردہ اپنے ہمسایہ کی غیبت کرے، میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ دغاباز میرے گھر میں رہنے نہ پائے گا، دروغ گو کو میرے روبرو قیام نہ ہوگا۔ میں ہر صبح ملک کے سب شریروں کو ہلاک کیا کروں گا، تاکہ خداوند کے شہر سے بدکاروں کو کاٹ ڈالوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 102۔ ایک پریشان حال جوان کی دعا۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے۔ میری مصیبت کے دن مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنا کان میری طرف جھکا۔ جس دن میں فریاد کروں مجھے جلد جواب دے، کیونکہ میرے دن دھوئیں کی طرح اڑے جاتے ہیں اور میری ہڈیاں ایندھن کی طرح جل گئیں۔ میرا دل گھاس کی طرح جھلس کر سوکھ گیا، کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں۔ کراہتے کراہتے میری ہڈیاں میرے گوشت سے جا لگی۔ میں جنگلی حواسل کی مانند ہوں، میں ویرانے کا الو بن گیا۔ میں بے خواب اور اس گورے کی مانند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو۔ میرے دشمن مجھے دن بھر ملامت کرتے ہیں، میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا۔ یہ تیرے غضب اور قہر کے سبب سے ہے، کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا۔ میرے دن ڈھلنے والے سایہ کی مانند ہیں اور میں گھاس کی طرح مرجھا گیا ہوں، لیکن تو اے خداوند ابد تک رہے گا اور تیری یادگار پشت در پشت رہے گی۔ تو اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا، کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے۔ ہاں، اس کا معین وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں۔ اور قوموں کو خداوند کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیرے جلال کا خوف ہوگا، کیونکہ خداوند نے صہیون کو بنایا ہے، وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے بے کسوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا۔ یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا، اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی۔ خداوند نے آسمان پر سے زمین پر نظر کی، تاکہ اسیر کا کہرانہ سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے، تاکہ لوگ صہیون میں خداوند کے نام کا اظہار اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں۔ جب خداوند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں، اس نے راہ میں میرا زور گھٹا دیا، اس نے میری عمر کوتاہ کر دی۔ میں نے کہا، اے میرے خدا، مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا، میرے برس پشت در پشت ہیں۔ تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے۔ وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔ تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 103۔ خدا کی محبت۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔
وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند اثر نو نوجوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہ موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشست سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ اے خداوند کے فرشتوں، اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو، اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ اے خداوند کے لشکروں، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو۔ اے خداوند کی مخلوقات، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 104۔ خالق کی حمد و ثنا۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے۔ تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ تو اپنے بالاخانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے، تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے، تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے۔ تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے، پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ وہ تیری جھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا، اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ پہاڑ ابھر آئے، وادیاں بیٹھ گئیں، تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں، سب جنگلی جانور اس سے پیتے ہیں، گورخر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ ان کے آس پاس ہوا کے پرندے بسیرا کرتے اور ڈالیوں میں چہچہاتے ہیں۔ وہ اپنے بالاخانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے، تیری صنعتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے۔ وہ چوپایوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ، تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے، اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، اور روغن جو اس کے چہرہ کو چمکاتا ہے، اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے۔ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے۔ جہاں پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں، صنوبر کے درختوں میں لک لک کا بسیرا ہے۔ اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے ہیں، چٹانیں صافانوں کی پناہ کی جگہ ہیں۔ اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا۔ آفتاب اپنے غرور کی جگہ جانتا ہے، وہ اندھیرا کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ پر میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں۔ جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں۔ آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑ رہتے ہیں۔ انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اے خداوند، تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا۔ زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے،
دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور۔ جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لویاتان ہے جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا۔ ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں۔ تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو اپنی روح بیچتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ خداوند کا جلال ابد تک رہے۔ خداوند اپنی صنعتوں سے خوش ہو۔ وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کانپ جاتی ہے، وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ میں عمر بھر خداوند کی تعریف کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ میرا دھیان اسے پسند آئے، میں خداوند میں شادمان رہوں گا۔ گنہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، خداوند کی حمد کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 105۔ خدا اور اس کے لوگ۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہو، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ آئے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، آئے بنی یعقوب اس کے برگزیدو۔ وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا، اور کہا کہ میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت تھوڑے، اور اس ملک میں مسافر تھے، اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر قحط نازل ہو، اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا، جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا، بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا۔ ہاں، قوموں کے فرمان روا نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا، تاکہ اس کے امراء کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے۔ اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اس نے تاریکی بھیج کر اندھیرا کر دیا اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالیں۔ ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالاخانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر میغ کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا،
کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سیابان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجیں اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک کول کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا، اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 106، اپنے لوگوں پر خدا کی شفقت۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے۔ آئے خداوند، اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر، اپنی نجات مجھے عنایت فرما، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور میری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلزم پر باغی ہوئے، تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا، اور ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے، اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ اب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے، پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو اس نے ان کی مراد کو پوری کر دی اور ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا، سو زمین پھٹی اور داتن کو نکل گئی اور ابیرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی اور چھولوں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے حورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا۔ یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے۔ اس لیے اس نے فرمایا، میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا، میرے قہر کو ٹال دے، نہ ہو میں اس کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ اب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا اور ان کو ملک ملک میں تتر بتر کروں گا۔ وہ بال فغور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو خشمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فنحاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راز بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو مریبا کے چشمہ پر بھی خشمناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچایا۔ اس لیے انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا۔ انہوں نے اس قوم کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا، جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔
ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ اور ساری قوم کہے آمین۔ خداوند کی حمد کرو، آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 107۔ خدا کی شفقت کے لیے حمد و ستائش۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں، جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستے پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی اور ان کو سیدھی راہ سے لے گیا، تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا، اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا۔ وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے ان کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس پر لہریں اٹھاتی ہے۔ وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں، پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں۔ تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں، یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد۔ وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خشک زمین۔ وہ زرخیز زمین کو صحرائے شور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے باشندے شریر ہیں۔ وہ بیابان میں جھیل بنا دیتا ہے اور خشک زمین کو پانی کے چشمے۔ وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہر تیار کریں اور کھیت بوئیں اور پاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں۔ وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں، اور وہ ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں۔ وہ عمراء پر ذلت انڈیل دیتا ہے اور ان کو بے راہ ویرانہ میں بھٹکاتا ہے۔ تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے۔
راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا منہ بند ہو جائے گا۔ دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 108، دشمنوں کے خلاف کمک کی درخواست۔ آئے خدا میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا۔ اے بربت اور ستار جاگو، میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاک کے برابر ہے۔ اے خدا تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ اپنے دہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خدا نے اپنی قدوسیت میں یہ فرمایا، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلاد میرا ہے، منسی میرا ہے، افرایم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا عصا ہے، مواب میری چیلچی ہے۔ ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا، میں فلسطین پر للکاروں گا۔ مجھے اس فصیلدار شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا؟ مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد ابس ہے۔ خدا کی بدولت ہم دلاوری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 109، مصیبت زدہ آدمی کی شکایت۔ اے خدا میرے محمود خاموش نہ رہ، کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں، انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، کیونکہ میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ وہ کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے دائنے ہاتھ کھڑا رہے۔ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے۔ اس کی عمر کوتاہ ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے۔ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے۔ اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگیں، ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے۔ رسخا اس کا سب کچھ چھین لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لیں۔ کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت کرے، نہ کوئی اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے۔ اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں ان کا نام مٹا دیا جائے۔ اس کے باپ دادا کی بدی خداوند کے حضور یاد رہے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے۔ وہ برابر خداوند کے سامنے رہیں تاکہ وہ زمین پر سے ان کا ذکر مٹا دے۔ اس لیے اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا اور غریب اور محتاج شکستہ دل کو ستایا تاکہ ان کو مار ڈالے۔ بلکہ لعنت کرنا اسے پسند تھا، سو وہی اس پر آ پڑی، اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا، سو وہ اس سے دور رہی۔ اس نے لعنت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی۔ وہ اس کے لیے اس پوشاک کی مانند ہو جسے وہ پہنتا ہے، اور اس پٹکے کی جگہ جس سے وہ اپنی کمر کسے رہتا ہے۔ خداوند کی طرف سے میرے مخالفوں کا اور میری جان کو برا کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ لیکن اے مالک خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر، مجھے چھڑا، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے۔ اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ میں ڈھلتے سایہ کی طرح جاتا رہا، میں ٹڈی کی طرح اڑا دیا گیا۔ فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوکھ گیا۔ میں ان کی ملامت کا نشانہ بن گیا ہوں۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں۔ اے خداوند میرے خدا، میری مدد کر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے بچا لے، تاکہ وہ جان لیں کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے اور تو ہی نے اے خداوند یہ کیا ہے۔ وہ لعنت کرتے رہیں پر تو برکت دے، وہ جب اٹھیں گے تو شرمندہ ہوں گے اور تیرا بندہ شادمان ہوگا۔ میرے مخالف ذلت سے ملبس ہو جائیں اور وہ اپنی ہی شرمندگی کو چادر کی طرح اوڑھ لیں۔ میں اپنے منہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا، بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا، کیونکہ وہ محتاج کے دائنے ہاتھ کھڑا ہوگا تاکہ اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے اسے رہائی دے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس
पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका बाब नंबर 110। खुदावंद और उसका बरगजीदा बादशाह। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। खुदावंद तेरे जोर का अहसास सय्यून से भेजेगा, तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। तेरे जवान पाक आराइश में हैं और सुबह की बतन से शबनम की मानित। खुदावंद ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू मुल्के सिदक के तौर पर अबद तक काहिन है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को छीन डालेगा। वो कौमों में अदालत करेगा, वो लाशों के ढेर लगा देगा और बहुत से मुल्कों में सरों को कुचलेगा। वो राह में नदी का पानी पिएगा, इसलिए वो सर को बुलंद करेगा। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका बाब नंबर 111। खुदावंद की हम्द। खुदावंद की हम्द करो। मैं राज़बाज़ों की मजलिस में और जुमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूँगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, जो उनमें मसरूर हैं उनकी तफ्तीश में रहते हैं। उसके काम जलाली और पुरहशमत हैं और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। उसने अपने अजायब की यादगार कायम की है। खुदावंद रहीम और करीम है। वो उनको जो उसे डरते हैं खुराक देता है। वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। उसने कौमों की मीरास अपने लोगों को देकर अपने कामों का जोर उनको दिखाया। उसके हाथों के काम बरहक और पुरअदल हैं। उसके तमाम कवानीन रास्त हैं। वो अब्दुल-आबाद कायम रहेंगे। वो सच्चाई और रास्ती से बनाए गए हैं। उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया। उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है। उसका नाम कदूस और मुहीब है। खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं। उसकी सिताइश अबद तक कायम है। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका बाब नंबर 112। राज़बाज आदमी की मुबारक हाली। खुदावंद की हम्द करो। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी। राज़बाज़ों की औलाद मुबारक होगी। माल व दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। राज़बाज़ों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम और करीम और सादिक है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है। उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया। उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुढ़ेगा। वो दांत पीसेगा और घुलेगा। शरीरों की मुराद नाबूद होगी। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका बाब नंबर 113। खुदावंद की शफ़क़त की तारीफ़ और सना। खुदावंद की हम्द करो। आए खुदावंद के बंदो, हम्द करो। खुदावंद के नाम की हम्द करो। अब से अबद तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब के तुलू से गरूब तक खुदावंद के नाम की हम्द हो। खुदावंद सब कौमों पर बुलंद व बाला है। उसका जलाल आसमान से बरतर है। खुदावंद हमारे खुदा की मानद कौन है? जो आलिम बाला पर तख्तनशीन है, जो फरोतनी से आसमान और ज़मीन पर नज़र करता है। वो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मज़बला पर से उठा लेता है, ताकि उसे उमरा के साथ यानी अपनी कौम के उमरा के साथ बिठाए। वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। खुदावंद की हम्द करो। आमीन और आमीन। पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका बाब नंबर 114। ईद फसा का गीत। जब इसराइल मिस्र से निकल आया, यानी याकूब का घराना अजनबी ज़ुबान वाली कौम में से, तू यहूदा उसका मक़दिस
اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا۔ یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا، یردن پیچھے ہٹ گیا، پہاڑ مینڈوں کی طرح اچھلے، پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودی۔ اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے؟ اے یردن تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے؟ اے پہاڑوں تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑیوں تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو؟ اے زمین تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرائے، جو چٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 115۔ حقیقی خدائے واحد، ہم کو نہیں، اے خداوند ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اور اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں اور وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں اور وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں اور وہ سنتے نہیں، ناک ہے پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل خداوند پر توکل کر، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ اے ہارون کے گھرانے خداوند پر توکل کر، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ اے خداوند سے ڈرنے والو خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ خداوند نے ہم کو یاد رکھا، وہ برکت دے گا، وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا، وہ ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ سب ان کو برکت دے گا۔ خداوند تم کو بڑھائے، تم کو اور تمہاری اولاد کو۔ تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے۔ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں، لیکن ہم اب سے ابد تک خداوند کو مبارک کہیں گے۔ خداوند کی حمد کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 116۔ موت سے بچایا گیا ایک آدمی خدا کی حمد کرتا ہے۔ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ اے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا۔ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ آہ اے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ تو نے میرے بندھن کھولے ہیں۔ میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں میرے اندر ہے یروشلم، خداوند کی حمد کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 117۔ خداوند کی حمد۔ اے قوموں، سب قوموں کی حمد کرو، اے امتوں، سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 118۔
فتح کے لیے شکر گزاری کی دعا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے، ہارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں اس کی شفقت ابدی ہے۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف میرے مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خداوند پر توکل کرنا عمراء پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہیں مجھے زور سے دھکیل دیا گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد کی۔ خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے، وہی میری نجات ہوا۔ صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے، خداوند کا دہنا ہاتھ بلند ہوا ہے۔ خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے، میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی لیکن موت کے حوالہ نہیں کیا۔ صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اے خداوند چالے، اے خداوند خوشحالی بخش۔ بارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ یہوہ ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے۔ قربانی کو مذبح کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو۔ تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کروں گا۔ تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 119۔ خداوند کی شریعت۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں۔ ان سے ناراستی نہیں ہوتی، وہ ان کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں۔ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ میں تیرے آئین مانوں گا، مجھے بالکل ترک نہ کر دے۔ خداوند کی شریعت کی فرما برداری۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ خداوند کی شریعت میں خوشنودی۔ اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ میں زمین پر مسافر ہوں، اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ تو نے ان ملعون مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ملامت اور حقارت کو مجھ سے دور کر دے کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں۔ عمراء بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن تیرا بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا۔ تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں۔ خداوند کی شریعت کی فرما برداری کا قصد۔ میری جان خاک میں مل گئی، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ میں نے اپنی روشوں کا اظہار کیا اور تو نے مجھے جواب دیا ہے۔ مجھے اپنے آئین کی تعلیم دے، اپنے قوانین کی راہ مجھے سمجھا دے
اور میں تیرے عجائب پر دھیان کروں گا۔ غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے۔ جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور مجھے اپنی شریعت عنایت فرما۔ میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے، میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں، میں تیری شہادتوں سے لپٹا ہوا ہوں۔ اے خداوند مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا۔ شریعت کو سمجھنے کی درخواست۔ اے خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا۔ مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا، بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا۔ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ اپنے بندہ کے لیے اپنا وہ قول پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے۔ میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے، کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں۔ دیکھ میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں، مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر۔ خداوند کی شریعت پر بھروسہ۔ اے خداوند تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہو، تب میں اپنے ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں گا، کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور حق بات کو میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے دے، کیونکہ میرا اعتماد تیرے احکام پر ہے۔ پس میں عبدالآباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا۔ تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا۔ میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا۔ خداوند کی شریعت پر اعتماد۔ جو کلام تو نے اپنے بندہ سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ مغروروں نے مجھے بہت چھٹوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ اے خداوند میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں۔ ان شریروں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں میں سخت عیش میں آ گیا ہوں۔ میرے مسافر خانہ میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں۔ اے خداوند رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے۔ یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا۔ خداوند کی شریعت کا اشتیاق۔ خداوند میرا بکرا ہے، میں نے کہا میں تیری باتیں مانوں گا۔ میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہاں ہوں۔ اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ میں نے اپنی راہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے۔ میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ شریروں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا۔ تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا۔ میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں۔ اے خداوند زمین تیری شفقت سے معمور ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ خداوند کی شریعت کی قدر و قیمت۔ اے خداوند تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا، کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، میں پورے دل سے تیرے قوانین کو مانوں گا۔ ان کے دل چکنائی سے فربہ ہو گئے، لیکن میں تیری شریعت میں مسرور ہوں۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ خداوند کی شریعت کا عدل و انصاف۔ تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی۔ مجھے فہم عطا کر تاکہ تیرے فرمان سیکھ لوں۔ تجھ سے ڈرنے والے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے، اس لیے کہ مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ اے خداوند میں تیرے احکام کی صداقت کو جانتا ہوں، اور یہ کہ وفاداری ہی سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا۔ اس کلام کے مطابق جو تو نے اپنے بندہ سے کیا، تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہو۔ تیری رحمت مجھے نصیب ہو تاکہ میں زندہ رہوں، کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ مغرور شرمندہ ہوں کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرایا، لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا۔ تجھ سے ڈرنے والے میری طرف رجوع ہوں تو وہ تیری شہادتوں کو جان لیں گے۔ میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں۔ رہائی کے لیے التجا۔ میری جان تیری نجات کے لیے بےتاب ہے، لیکن مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں، میں یہی کہتا رہا کہ تو مجھے تسلی کب دے گا۔ میں اس مشکیزہ کی مانند ہو گیا جو دھوئیں میں ہو تو بھی
تیرے آئین کو نہیں بھولتا۔ تیرے بندہ کے دن ہی کتنے ہیں، تو میرے ستانے والوں پر کب فتویٰ دے گا؟ مغروروں نے جو تیری شریعت کے پیروں نہیں میرے لیے گھڑے کھودے ہیں، تیرے سب فرمان برحق ہیں، وہ ناحق مجھے ستاتے ہیں، تو میری مدد کر۔ انہوں نے مجھے زمین پر سے فنا کر ہی ڈالا تھا، لیکن میں نے تیرے قوانین کو ترک نہ کیا۔ تو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کر، تو میں تیرے منہ کی شہادت کو مانوں گا۔ خداوند کی شریعت پر ایمان۔ اے خداوند، تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے۔ تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے، وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہے، کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں۔ اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں مصیبت میں ہلاک ہو جاتا۔ میں تیرے قوانین کو کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ تو نے انہی کے وسیلہ سے مجھے زندہ کیا ہے۔ میں تیرا ہی ہوں، مجھے بچا لے، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ شریر مجھے ہلاک کرنے کو گھات میں لگے رہے، لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ خداوند کی شریعت کے لیے محبت۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں، کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں، تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں۔ میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا، کیونکہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے۔ خداوند کی شریعت سے روشنی۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں۔ میں بڑی مصیبت میں ہوں، اے خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ اے خداوند میرے منہ سے رضا کی قربانیاں قبول فرما اور مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے۔ میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے، تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ شریروں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے، تو بھی میں تیرے قوانین سے نہیں بھٹکا۔ میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنایا ہے، کیونکہ ان سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ کے لیے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے۔ خداوند کی شریعت میں سلامتی۔ مجھے دو دلوں سے نفرت ہے، پر تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں۔ تم میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ اے بد کرداروں، مجھ سے دور ہو جاؤ، تاکہ میں اپنے خدا کے فرمان پر عمل کروں۔ تو اپنے کلام کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ رہوں، اور مجھے اپنے اعتماد سے شرمندگی نہ اٹھانے دے۔ مجھے سنبھال اور میں سلامت رہوں گا، اور ہمیشہ تیرے آئین کا لحاظ رکھوں گا۔ تو نے ان سب کو حقیر جانا ہے جو تیرے آئین سے بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان کی دغابازی عبث ہے۔ تو زمین کے سب شریروں کو میل کی طرح چھانٹ دیتا ہے۔ اس لیے میں تیری شہادتوں کو عزیز رکھتا ہوں۔ میرا جسم تیرے خوف سے کانپتا ہے، اور میں تیرے احکام سے ڈرتا ہوں۔ خداوند کی شریعت کی فرما برداری۔ میں نے عدل و انصاف کیا ہے، مجھے ان کے حوالہ نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ بھلائی کے لیے اپنے بندہ کا ضامن ہو، مغرور مجھ پر ظلم نہ کرے۔ تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں۔ اپنے بندہ سے اپنی شفقت کے مطابق سلوک کر، اور مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ کو فہم عطا کر، تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لوں۔ اب وقت آ گیا کہ خداوند کام کرے، کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے۔ اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اس لیے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں، اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے۔ خداوند کی شریعت کی تعمیل کی خواہش۔ تیری شہادتیں عجیب ہیں، اس لیے میرا دل ان کو مانتا ہے۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا، کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا۔ میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما، جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے۔ اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کیونکہ بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے۔ انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا لے، تو میں تیرے قوانین پر عمل کروں گا۔ اپنا چہرہ اپنے بندہ پر جلوہ گر فرما، اور مجھے اپنے آئین سکھا۔ میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں،
اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے۔ خداوند کی شریعت کا عدل و انصاف۔ اے خداوند تو صادق ہے اور تیرے احکام برحق ہے۔ تو نے صداقت اور کمال وفاداری سے اپنی شہادتوں کو ظاہر فرمایا ہے۔ میری غیرت مجھے کھا گئی کیونکہ میرے مخالف تیری باتیں بھول گئے۔ تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ میں ادنا اور حقیر ہوں تو بھی میں تیرے قوانین کو نہیں بھولتا۔ تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے۔ میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بھی تیرے فرمان میری خوشنودی ہے۔ تیری شہادتیں ہمیشہ راست ہیں۔ مجھے فہم عطا کر تو میں زندہ رہوں گا۔ رہائی کے لیے التجا۔ میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں، اے خداوند مجھے جواب دے۔ میں تیرے آئین پر عمل کروں گا۔ میں نے تجھ سے دعا کی ہے، مجھے بچا لے اور میں تیری شہادتوں کو مانوں گا۔ میں نے پھٹنے سے پہلے فریاد کی، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں۔ اپنی شفقت کے مطابق میری فریاد سن۔ اے خداوند اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ جو شرارت کے در پہ رہتے ہیں وہ نزدیک آ گئے، وہ تیری شریعت سے دور ہے۔ اے خداوند تو نزدیک ہے اور تیرے سب فرمان برحق ہیں۔ تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہوا کہ تو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ مدد کے لیے التجا۔ میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا، کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ میری وکالت کر اور میرا فدیہ دے۔ اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ نجات شریروں سے دور ہے کیونکہ وہ تیرے آئین کے طالب نہیں ہے۔ اے خداوند تیری رحمت بڑی ہے، اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہیں تو بھی میں نے تیری شہادتوں سے کنارہ نہ کیا۔ میں دغابازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے۔ خیال فرما کہ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے۔ اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر۔ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ خداوند کی شریعت کے لیے مخصوصیت۔ عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے، لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ مجھے جھوٹ سے نفرت اور کرائیت ہے، لیکن تیری شریعت سے محبت ہے۔ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، اس کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ اے خداوند میں تیری نجات کا امیدوار رہا ہوں اور تیرے فرمان بجا لایا ہوں۔ میری جان نے تیری شہادتیں مانی ہیں اور وہ مجھے نہایت عزیز ہے۔ میں نے تیرے قوانین اور شہادتوں کو مانا ہے کیونکہ میری سب روشیں تیرے سامنے ہیں۔ مدد کے لیے التجا۔ اے خداوند میری فریاد تیرے حضور پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر۔ میری التجا تیرے حضور پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے چھڑا۔ میرے لبوں سے تیری ستائش ہو کیونکہ تو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے۔ میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں۔ تیرا ہاتھ میری مدد کو تیار رہے کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں۔ اے خداوند میں تیری نجات کا مشتاق رہا ہوں اور تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ میری جان زندہ رہے تو وہ ستائش کرے گی اور تیرے احکام میری مدد کرے۔ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، اپنے بندہ کو تلاش کر کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 120۔ مدد کے لیے التجا۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا۔ جھوٹے ہونٹوں اور دغاباز زبان سے اے خداوند میری جان کو چھڑا۔ اے دغاباز زبان تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا 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 جائے۔ زبردست کے تیز تیر جھاؤ کے انگاروں کے ساتھ مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بستا اور کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں۔ صلح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی۔ میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 121۔ خداوند ہمارا محافظ۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔
نہ आफताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका बाब नंबर 122, यरूशलेम की तारीफ़ व तौसीफ़। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। ऐ यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानद है जो गुंजान बना हो, जहाँ कबीले यानी खुदावंद के कबीले इसराइल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहाँ अदालत के तख्त यानी दाऊद के ख़ानदान के तख्त कायम है। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो, वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबालमंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूँगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूँगा। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका बाब नंबर 123, रहम के लिए मुनाजात। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लोंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। हम पर रहम कर, आए खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हम ज़िल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। आसूदा हालों के तमस्खर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सेर हो गई। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका बाब नंबर 124, खुदा अपने लोगों की पनाह। अब इसराइल यूँ कहे, अगर खुदावंद हमारी तरफ ना होता, अगर खुदावंद उस वक्त हमारी तरफ ना होता जब लोग हमारे खिलाफ उठे, तो जब उनका कहर हम पर भड़का था, वो हमको जीता ही निगल जाते। उस वक्त पानी हमको डबो देता और सैलाब हमारी जान पर से गुजर जाता। उस वक्त मौजज़न पानी हमारी जान पर से गुजर जाता। खुदावंद मुबारक हो जिसने हमें उनके दांतों का शिकार ना होने दिया। हमारी जान चिड़िया की मानद चिड़ी मारों के जाल से बच निकली। जाल तो टूट गया और हम बच निकले। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका बाब नंबर 125, खुदा के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोहे सयून की मानद हैं, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही अब से अबद तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा, क्योंकि शरारत का आसा सादिकों की मिरास पर कायम ना होगा, ताकि सादिक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाएं। आए खुदावंद भलों के साथ भलाई कर, और उनके साथ भी जो राज दिल हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं उनको खुदावंद बदकिरदारों के साथ निकाल ले जाएगा। इसराइल की सलामती हो। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका बाब नंबर 126, रिहाई की इल्तिजा। जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी ज़ुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। आए खुदावंद जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका बाब नंबर 127, खुदा की शफ़क़त के लिए हम्द व सना। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्क़त की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मीरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है।
جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکشش سے بھرا ہے، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 128، خداوند کی فرما برداری کا اجر۔ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوادار تاگ کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 128، خداوند کی فرما برداری کا اجر۔ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوادار تاگ کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 129، اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف دعا۔ اسرائیل اب یوں کہے، انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا۔ ہاں، انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا، تو بھی وہ مجھ پر غالب نہ آئے۔ حلواؤں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور لمبی لمبی ریگھاریاں بنائیں۔ خداوند صادق ہے، اس نے شریروں کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ صہیون سے نفرت رکھنے والے سب شرمندہ اور پسپا ہوں۔ وہ چھت پر کی گھاس کی مانند ہے جو بڑھنے سے پہلے ہی سوکھ جاتی ہے، جس سے فصل کاٹنے والا اپنی مٹھی کو اور پولے باندھنے والا اپنے دامن کو نہیں بھرتا۔ نہ آنے جانے والے یہ کہتے ہیں کہ تم پر خداوند کی برکت ہو، ہم خداوند کے نام سے تم کو دعا دیتے ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 130، مدد کے لیے التجا۔ آئے خداوند، میں نے گہراؤں میں تیرے حضور فریاد کی ہے۔ آئے خداوند، میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ اے اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، اسی کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے، اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 131، حلیمی سے توکل رکھنے کی دعا۔ آئے خداوند، میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے۔ میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں۔ آئے اسرائیل، اب سے ابد تک خداوند پر اعتماد کر۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 132، ہیکل کی تعریف و توصیف۔ آئے خداوند، داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کہ اس نے کس طرح خداوند سے قسم کھائی اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا، اور نہ اپنی آنکھوں میں نیند، نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا، جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے قادر کے لیے مسکن نہ ہو۔ دیکھو، ہم نے اس کی خبر افراطہ میں سنی، ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی۔ ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے، ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے،
اٹھ اے خداوند اپنی آرام گاہ میں داخل ہو، تو اور تیری قدرت کا صندوق تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے ڈھارے ماریں۔ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اپنے ممسوح کی دعا نامنظور نہ کر۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرنے کا نہیں کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ اگر تیرے فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے، کیونکہ خداوند نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا، میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا، اس کے کاہنوں کو بھی میں نجات سے ملبس کروں گا، اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نعرے ماریں گے۔ وہی میں داؤد کے لیے ایک سینگ نکالوں گا، میں نے اپنے ممسوح کے لیے چراغ تیار کیا ہے۔ میں اس کے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا، لیکن اس پر اسی کا تاج رونق افروز ہوگا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 133، صلح سلامتی سے رہنے کے لیے ستائش۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کے داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن سے دامن تک جا پہنچا۔ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو صہیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 134، خدا کی حمد و ثنا کے لیے پکار۔ آئے خداوند کے بندو، آؤ سب خداوند کو مبارک کہو، تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو۔ خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، صہیون میں سے تجھے برکت بخشے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 135، حمد و ستائش کا گیت۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ آئے خداوند کے بندو، اس کی حمد کرو، تم جو خداوند کے گھر میں ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہو۔ خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کے نام کی مدح سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے۔ کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالاتر ہے۔ آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے۔ اس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا، کیا انسان کے کیا حیوان۔ آئے مصر، اسی نے تجھ میں فرعون اور اس کے سب خادموں پر نشان اور عجائب ظاہر کیے۔ اس نے بہت سی قوموں کو مارا اور زبردست بادشاہوں کو قتل کیا، اموریوں کے بادشاہ سیہون کو اور بسن کے بادشاہ اوج کو اور کنعان کی سب مملکتوں کو، اور ان کی زمین میراث کر دی، اور یعنی اپنی قوم اسرائیل کی میراث۔ آئے خداوند، تیرا نام ابدی ہے اور تیری یادگار ہے خداوند پشت در پشت قائم ہے، کیونکہ خداوند اپنی قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا۔ قوموں کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، اور ان کے منہ میں سانس نہیں۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آئے اسرائیل کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے لاوی کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند کو مبارک کہو۔ صہیون میں خداوند مبارک ہو، وہ یروشلم میں سکونت کرتا ہے، خداوند کی حمد کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 136، شکر گزاری کا گیت۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا
کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ رات کو حکومت کرنے کے لیے ماہتاب اور ستارے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامر بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اموریوں کے بادشاہ سیون کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور بسن کے بادشاہ اوج کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ان کی زمین میراث کر دی کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث کے اس کی شفقت ابدی ہے، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 137، اسیر اسرائیلیوں کا نوحہ۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا، اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دائنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ آئے خداوند، یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلہ دے۔ وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 138، شکر گزاری کا گیت۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی، تو نے مجھے جواب دیا، اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا۔ تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، اور تیرا دائنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 139، خدا کی حمدانی اور نگہداشت۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ تو میرے راستہ کی اور میرے خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر
سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دائنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، میرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہے۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اے خدا، کاش کہ تو شریر کو قتل کرے، اس لیے کہ اے خون خارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اے خداوند، کیا میں تجھ سے عداوت رکھنے والوں سے عداوت نہیں رکھتا، اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں؟ مجھے ان سے پوری عداوت ہے، میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 140، محافظت کے لیے التجا۔ اے خداوند، مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ۔ جو دل میں شرارت کے منصوبے باندھتے ہیں وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے افعی کا زہر ہے۔ اے خداوند، مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا، مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ، جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں۔ مغروروں نے میرے لیے پھندے اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے، انہوں نے میرے لیے دام بچھا رکھے ہیں۔ میں نے خداوند سے کہا، میرا خدا تو ہی ہے۔ اے خداوند، میری التجا کی آواز پر کان لگا۔ اے خداوند میرے مالک، اے میری نجات کی قوت، تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا ہے۔ اے خداوند، شریر کی مراد پوری نہ کر، اس کے برے منصوبہ کو انجام نہ دے، تاکہ وہ ڈینگ نہ مارے۔ مجھے گھیرنے والوں کے منہ کی شرارت انہی کے سر پر پڑے، ان پر انگاریں گریں، وہ آگ میں ڈالے جائیں، وہ ایسے گھڑوں میں کہ پھر نہ اٹھیں۔ بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا، آفت تندخو آدمی کو رگید کر ہلاک کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملہ کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا۔ یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے اور آسباز تیرے حضور میں رہیں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 141۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھنا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے، کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ میرا سر اس سے انکار نہ کرے، کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا۔ ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں، اور وہ میری باتیں سنیں گے، کیونکہ یہ شیرین ہیں۔ جیسے کوئی ہل چلا کر زمین کو توڑتا ہے، ویسے ہی ہماری ہڈیاں پاتال کے منہ پر بکھری پڑی ہیں۔ کیونکہ اے مالک خداوند، میری آنکھیں تیری طرف ہیں، میرا توکل تجھ پر ہے۔ میری جان کو بے کس نہ چھوڑ، مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے، اور بد کرداروں کے دام سے بچا۔ شریر آپ اپنے جال میں پھنسے، اور میں سلامت بچ نکلوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 142، مدد کے لیے مناجات۔
میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں، میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی تو میری راہ سے واقف تھا، جس راہ پر میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے۔ دہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا تو میری پناہ ہے اور زندوں کی زمین میں میرا بکھرا۔ میری فریاد پر توجہ کر، کیونکہ میں نہایت پست ہو گیا ہوں۔ میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بخش، کیونکہ وہ مجھ سے زوراور ہیں۔ میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا شکر کروں۔ صادق میرے گرد جمع ہوں گے، کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 143، مدد کے لیے مناجات۔ اے خداوند، میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے اور اپنے بندہ کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہے۔ اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بے کل ہے۔ میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں۔ میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں، میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے۔ اے خداوند، جلد مجھے جواب دے، میری روح اداس ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر، اپنی صداقت میں میری جان کو مصیبت سے نکال، اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کاٹ ڈال اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 144۔ بادشاہ فتح کے لیے خدا کا شکر بجا لاتا ہے۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے۔ وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا قلعہ ہے، میرا اونچا برج اور میرا چھڑانے والا، وہ میری سپر اور میری پناہ گاہ ہے، جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتا ہے۔ اے خداوند، انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے۔ انسان بتلان کی مانند ہے، اس کے دن ڈھلتے سایہ کی مانند ہے۔ اے خداوند، آسمانوں کو جھکا کر اترا، پہاڑوں کو چھو تو ان سے دھواں اٹھے گا، بجلی گرا کر ان کو پراگندہ کر دے، اپنے تیر چلا کر ان کو شکست دے۔ اوپر سے ہاتھ بڑھا، مجھے رہائی دے، اور بڑے سیلاب یعنی پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا دینا ہاتھ جھوٹ کا دینا ہاتھ ہے۔ اے خدا، میں تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا، 10 تار والی بربت پر میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ وہی بادشاہوں کو نجات بخشتا ہے اور اپنے بندہ داؤد کو مہلک تلوار سے بچاتا ہے۔ مجھے بچا اور پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا دینا ہاتھ جھوٹ کا دینا ہاتھ ہے۔ جب ہمارے بیٹے جوانی میں قداور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں، جب ہمارے کھتے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کی جنس مل سکے، اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں، جب ہمارے بیل خوب لدے ہوں، جب نہ رخنا ہو نہ خروج، اور نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 145، حمد و ستائش کا گیت۔ آئے میرے خدا، آئے میرے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔
ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کو جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ اے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ اس کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 146۔ بچانے والے خدا کی حمد۔ خداوند کی حمد کرو، آئے میری جان خداوند کی حمد کر۔ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمراء پر بھروسہ کرو، نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا۔ وہ جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ خداوند ابد تک سلطنت کرے گا۔ اے سیون، تیرا خدا پشت در پشت، خداوند کی حمد کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 147۔ قادر مطلق خدا کی حمد۔ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خدا کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے، اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے۔ خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے، وہ اسرائیل کے جلاوطنوں کو جمع کرتا ہے۔ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے۔ ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ، ستار پر ہمارے خدا کی مدح سرائی کرو، جو آسمان کو بادلوں سے ملبس کرتا ہے، جو زمین کے لیے میوہ تیار کرتا ہے، جو پہاڑوں پر گھاس اگاتا ہے، جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے، اور کوے کے بچے کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں۔ گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں، نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، وہ ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ اے یروشلم، خداوند کی ستائش کر، اے سیون اپنے خدا کی ستائش کر، کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینڈوں کو مضبوط کیا ہے۔ اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو برکت دی ہے۔ وہ تیری حدود میں امن رکھتا ہے، وہ تجھے اچھے سے اچھے گیہوں سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلام نہایت تیز رو ہے۔ وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے، وہ پالے کو راکھ کی مانند بکھیرتا ہے۔ وہ یخ کو لقموں کی مانند پھینکتا ہے، اس کی ٹھنڈ کون سہ سکتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو پگھلا دیتا ہے۔ وہ ہوا چلاتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے۔ وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے آئین و احکام اسرائیل پر۔ اس نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا، اس کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا۔ خداوند کی حمد کرو۔ آمین اور آمین۔
کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 148، کائنات کو خدا کی حمد کرنے کی تاکید۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، اے سورج اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے فلک و افلاک اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ اس نے ان کو عبدالآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہا اور سب گہرے سمندروں، اے آگ اور اولو، اے برف اور کوہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے عمراء اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے۔ اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے، اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا ہے۔ خداوند کی حمد کرو، آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 149، حمد و ستائش کا گیت۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے، فرزندوں صہیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں۔ وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے۔ وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں۔ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دودھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں۔ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ خداوند کی حمد کرو، آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 150 اور آخری باب۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو، آمین اور آمین۔